شادی کی ہے، اب شادی کر کے جناب بیگم صاحبہ جون سی ہیں وہ اپنے ساس سسر سے لڑائی ڈال رہی ہیں. اب وہ آ کے انہی کے چیزوں میں کیڑے نکال رہی ہیں. آپ کے گھر والوں کو تو پاگل نہیں، آپ کے والد صاحب کو تو جناب فلانی بیماری ہے سائیکولوجیکلی. ان کو کیا بار بار بتیاں بند کرتے رہتے ہیں، بار بار جناب یہ دروازے بند کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا صبح صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں تو سونے نہیں دیتے یہ. اب وہ بجائے اس کے کہ اس گھر کے طریقے کو سمجھے، وہ جس گھر میں آئی ہے اسی گھر میں جو بڑے ہیں ان کی غلطیاں اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر دفتروں کے اندر جناب باس کے ساتھ لڑائی ڈالی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ایک میں کیونکہ جب آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، ان کی سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ somehow آپ کی طرف وہی چل پڑتا ہے دماغ. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر کاؤنسلنگ میں اسپیشلی کہ ہر ایک چیز جو آپ تک پہنچتی ہے اس کے پیچھے ہزاروں کیسز وہ ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو بڑی ٹرو ریفلیکشن ہوتی ہے کہ بڑی ہیپننگ. تو یہ کچھ عرصے سے مجھے ایک اور چیز بڑی اپنی پریکٹس میں نظر آتی ہے، اور وہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں گھروں میں لڑائیاں، یعنی کہ آپ فائٹ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک اچھے خاصی عمر کے صاحب ہیں جن کے اپنے والد صاحب سے نہیں بنتی، اور وہ گھر میں ایک محاذ بنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ روز کی وہ اس کو ٹاکسک کہتے ہیں، وہ اس کو ٹاکسک کہتے ہیں. اور وہ جو بیٹا صاحب ہیں وہ رہتے بھی والد صاحب کے ساتھ ہیں، اور والد صاحب کے ساتھ ہی انہوں نے روز لڑائی ڈالی ہوتی ہے، یا والد صاحب نے ڈالی ہوتی ہے، اب اللہ جانے کہ اس نے ڈالی. لیکن میں جو بتا رہا ہوں، جو تو مجھ تک پہنچا ہے، میں نے اس کے اوپر کوئی جو سنا ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے اس پہ کوئی تحقیق تو کی نہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. شادی کی ہے، اب شادی کر کے جناب بیگم صاحبہ جون سی ہیں وہ اپنے ساس سسر سے لڑائی ڈال رہی ہیں. اب وہ آ کے انہی کے چیزوں میں کیڑے نکال رہی ہیں. آپ کے گھر والوں کو تو پاگل نہیں، آپ کے والد صاحب کو تو جناب فلانی بیماری ہے سائیکولوجیکلی. ان کو کیا بار بار بتیاں بند کرتے رہتے ہیں، بار بار جناب یہ دروازے بند کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا صبح صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں تو سونے نہیں دیتے یہ. اب وہ بجائے اس کے کہ اس گھر کے طریقے کو سمجھے، وہ جس گھر میں آئی ہے اسی گھر میں جو بڑے ہیں ان کی غلطیاں اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر دفتروں کے اندر جناب باس کے ساتھ لڑائی ڈالی ہوئی ہے. اور اب تو یہاں تک کہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، پاکستان سے اٹھ کے جاتے ہیں، یار آپ امیگرینٹ ہیں، آپ اس ملک سے. وہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں باہر کے ملکوں میں کون جاتا ہے؟ اپنے ملک کو چھوڑتا کون ہے؟ اپنے ملک کو وہی لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں جو اپنے ملک میں خود کچھ نہیں کرتے یہ کر سکے. ادروائز جو اچھے لوگ ہیں جو اپنے ملک میں قیمت چکاتے ہیں، آپ کی اپنی چیز کو برا نہیں کہا جاتا. اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے ملک میں چلے گئے ہیں اور اب آپ اس ملک میں جا کے برائی بول رہے ہیں اس کو، اور ان کے قانون بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، تو آپ سوچیں کیا ہوگا. تو مجھے نا وہ بچپن کا ایک محاورہ یاد آتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. وہ ہم سنتے ہوتے تھے، ایک محاورہ تھا، دریا میں رہ کے مگرمچھ سے ویر. تو اب وہ آج کل کے بچوں کو پتہ نہیں شاید اس کی سمجھ بھی آئے کہ نہ آئے. دریا میں رہ کے مگرمچھ سے ویر اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ دریا میں، آپ کو پتا ہے دریا تو میں مگرمچھ ہوتے ہیں، وہ دریا ایک گھر ہے مگرمچھوں کا. اب آپ رہیں دریا میں، یعنی کہ مگرمچھ کے گھر میں رہیں، اور اب آپ مگرمچھ سے لڑائی ڈال کے بیٹھ جائیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ آپ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے لڑنا شروع کر دیں تو ہوگا کیا؟ ایک بیماریاں لگوائیں گے، لڑائیاں کروائیں گے، کانفلکٹ پڑیں گے، جھگڑے پڑیں گے، نیند اپنی اڑا لیں گے. آپ اس کو اٹیک کر دیں گے. کل کو پتہ ہے کہ بھئی دریا میں تو مگرمچھ کا گھر ہے، تو آپ کیا سارا دن جاگتے رہیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ آپ آج کسی سے پوائنٹ سکورنگ کر بھی لیں تو گھر تو بھائی والد صاحب کا ہے. اب گھر تو یہ ساس اور سسر کا ہے. اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ کو ادھر آنا نہیں چاہیے تھا، یا پھر آپ کے خامن کو اپنا گھر بنانا چاہیے تھا. اب ان بیچاروں کی اس عمر میں آپ ان کو آگے بدلنے کے لیے تو آئیں. آپ اس عمر میں خود نہیں بدلنا چاہتی، تو آپ کے خیال میں اس عمر میں وہ بیچارے بوڑھے بدل سکتے ہیں؟ اگر کہتے ہیں نا ینگ لوگوں میں زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تو اگر آپ ینگ ہو کے بھی نہیں بدلنا چاہتی تو وہ اس عمر میں آپ ان کو بدلنے کا آپ کے پاس کیا حق ہے؟ انہی کے گھر میں رہ کے کہ آپ انہی کے کھانے میں غلطیاں نکال رہی ہوں، اور انہی کے سونے اٹھنے میں غلطیاں نکال رہی ہوں، اور انہی کی لائف سٹائل میں غلطیاں نکال رہی ہوں. تو یہ محاورہ میرا خیال ہے یہ فٹ ہوتا ہے
مگرمچھ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے باہر، کیونکہ آپ انہیں کے گھر میں رہ کے انہیں کو برائیاں آپ کیے جا رہے ہیں. تو انگریزی میں اس پروورب کو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اٹ از ہارڈ ٹو لیو ان روم اینڈ فائٹ ود دا پوپ. جب آپ روم میں رہیں گے تو پوپ کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پوپ کے ساتھ لڑائی کریں گے اور روم میں رہیں گے تو آپ کو روم سے نکال دیا جائے گا یا آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ہمارے اب تو یہ ایک نارم سا بن چکا ہوا ہے. آپ کئی دیکھیں گے کہ جی لوگ یہاں سے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں، جس ملک میں امیگریشن کرتے ہیں اس ملک کے اندر جناب قوانین کے اوپر آواز اٹھایا جاتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے ادھر. تو بھائی وہ ابھی اگر آپ کو ادھر غلط لگتا ہے تو آپ اپنے ملک میں واپس آ جائیں جہاں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے. تو دریا میں جا کے اب آپ مگرمچھ کو پڑھانا شروع کر دیں کہ مگرمچھ ایسے کیوں چلتا ہے اور ویسے کیوں چلتا ہے، ایسے کیوں کھاتا ہے اور ویسے کیوں کھاتا ہے. آپ اپنے گھر میں جا کے جو مرضی کریں، اپنے گھر میں آپ کا گھر ہے، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ جو مرضی کریں، لیکن جو جس جگہ کا جنگل کا بادشاہ ہے اس کی بات کو مانیں. تو یہ نئی نسل میں آج کل یہ شاید بچپن کی جو وزڈم ہے وہ نہیں ڈالی گئی کہ بھائی آپ کو سوچیں نا. ابھی چند دنوں پہلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ اسٹوڈنٹس نے ٹیچر کی کسی کراچی یونیورسٹی میں شاید ٹیچرس کے ساتھ بدتمیزی کی. تو کیا ہونا تھا الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس کو نکال دیا گیا. بھائی وہ ٹیچرز ہیں، آپ ان کی عزت کریں. آپ ادھر گئے ہیں پڑھنے کے لیے. تو یہ ایک ٹپیکل اگزامپل ہے کہ یہ معاشرے میں کیا ایک ہمارے تربیت جو گھروں میں ہوئی نہیں بچوں کی، اب وہ جو باہر جا رہے ہیں وہ دے آر برنگنگ اے بیڈ نیم. بنیاد کا نہیں پتہ. بھائی اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند نہیں ہے تو منہ بند رکھیں، اور اگر آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. لیکن کسی جگہ پہ جا کے اس جگہ کے نارمس کو فالو نہ کرنا، اس جگہ کی پالیسیز کو فالو نہ کرنا، اور جا کے جناب جس باس نے آپ کو ہائر کیا اسی کو آپ اسی میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں، اسی کمپنی کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں. تو یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی بات کے طریقے نہیں ہیں. ابھی اگر آپ کو کمپنی پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، بجائے جا کے آپ وہاں پہ جہاد کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک میں بلکہ اکثر کہتا ہوں تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے بڑی مثالیں نظر آئیں گی. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی اگزامپل ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے علاقے میں تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو کرتے کرتے ایک ٹائم آیا کہ اللہ نے آپ نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم کشتی بناؤ. تو اللہ نے اپنے بندے کو نکال دیا وہاں سے. اسی طریقے سے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اگر آپ نے پڑھی ہو، ہم نے تو پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کا، ان قوانین کا جو ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں اور یہ جو محاورے ہیں ان کے پیچھے ہمارے پاس ان کو پرکھنے کے پیمانے موجود ہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے ساتھ جو کوئی کتابوں میں کوئی چچا ہے، کوئی باپ کہتے ہیں، وہاں پہ لڑائی ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، بدلنے کی کوشش کی. آزر نے جناب ان کو آگ میں ڈلوا دیا اور فائنلی اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اس علاقے کو چھوڑ دو. یہ دوسری اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. تیسری طرف آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل آپ کو نظر آئے گی. فرعون کی طرف جاتے تھے، فرعون کی طرف محل میں تھے، آپ کو وہاں سے نکالا گیا، اس کے بعد دوبارہ آپ وہاں پہ آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لے لیں کہ آپ اپنے لوگوں میں رہتے تھے، آپ اپنے علاقے میں رہتے تھے، آپ نے اپنا ملک چھوڑا. آپ کو یہ نہیں کہا کہ تم قریش کے اندر ہی رہ کے یہاں پہ لڑتے رہو ان کے ساتھ. تو کیا ہوتا؟ مگرمچھ سے لڑائی اگر آپ ڈالیں دریا میں رہ کے تو مگرمچھ آپ کو ختم کر دے گا. تو اسی وجہ سے ہجرت ہوتی تھی کہ اگر تم چھوٹے ہو، کمزور ہو، ابھی مضبوط نہیں ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت مکہ کے اندر آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو دریا کے مگرمچھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو وہاں سے نکال دیا، کیونکہ یہ اللہ کے قانون بنے ہوئے ہیں کہ جی آپ پہلے چلے جائیں، آپ پہلے مضبوط ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے آنا ہوگا. تو جناب آپ دریا میں آ کے سب کچھ چینج کر دیجیے گا، سارے مگرمچھوں کو مار دیجیے گا، لیکن اکیلے آپ ہیں اور دریا میں رہ کے آپ نے مگرمچھ سے ویر ڈالا ہوا ہے. یہ کہیں کی بھی نہ عقل کہتی ہے، نہ دین کہتا ہے، نہ آپ کو. نا آپ یو کین واک آؤٹ، یو ہیو آل دا رائٹ. آپ میرے گھر میں آتے ہیں، میری چیز کو پسند نہیں ہے آپ کو، فائن. آپ کو بھی آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے میرا گھر ہے. ہم اکثر اوقات لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان کی چیزوں کی تعریف کریں، آپ کو پتا ہے کوئی شخص بھی اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں کرتا جو اس کو پسند نہ ہو. آپ اس کو پسند ہے، آپ اس کے گھر میں جا رہے ہیں.
تو آپ جا کے اس کی چیزوں میں نقص نکالنا شروع کر دیں، یا تم نے یہ ایسا کیوں کیا، تمہیں یہ کھڑکی ایسے نہیں بنانی چاہیے تھی، تمہیں دروازہ وہ لگوانا چاہیے تھا، تو وہ اس کو پسند تو نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جیسے آپ کے گھر میں آگے آپ کو کوئی نقص نکالے تو آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم نے اپنی نئی نسل کو یہ باتیں پڑھائی ہوں تو ان کی زندگی کے بڑے بڑے مسئلے جو ان سے نا وہ حل ہو جائیں گے. سب سے بڑا تو مسئلہ یہ حل ہو جائے گا، بھائی اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو اپنا جنگل پہلے بناؤ تاکہ تم آگے بادشاہ بن سکو. سمپل. تو یو شوڈ بی ویری رسپانسبل ہے نا، اپنے کندھوں میں وزن اٹھاؤ، اپنا گھر بساؤ اور پھر وہاں کے جنگل کے بادشاہ بنو. یہ تو کوئی نہیں باپ کے گھر میں تم بنا بادشاہ بننے کی کوشش کر رہے ہو. اب ایک گھر میں دو بادشاہ تو نہیں رہ سکتے، دو شیر تو نہیں رہ سکتے. وہ تو آپ کا باپ تو موجود ہے، اس نے زندگی میں کچھ کیا ہے، اس طرح کا گھر ہے. تو جب آپ بھی کچھ کریں گے، آپ اپنے گھر میں آپ بھی بادشاہ بن جائیے. تو آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ بچوں کے ساتھ صرف 10 منٹ بھی لگا لیا کریں رات کو کھانے کے ساتھ، ان کو یہ نئی نسل کی تربیت میں یہ باتیں بتائیں، تو شاید تھوڑے سی معاشرے کی جو ایشوز ہیں وہ شاید کم ہونا شروع ہو جائے. جزاک اللہ.